السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون۔ 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پارے کی شروعات میں چند باتیں بیان کی اور ایک تفصیلی خطاب کیا، یوں کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی خطبہ دیا، اور اس خطبے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک مقدمہ نقل کیا اور ایک مقدمہ پیش کیا، اللہ خیر اما یشرکون، کہ بہت سارے اللہ بہتر ہیں یا ایک اللہ تعالیٰ بہتر ہے، جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہے یا پھر ایک اللہ بہتر ہے۔ یہ آنے والے خطبے کا مقدمہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو خطبہ ہے اس کو بیان کیا، جو مغز سخن ہے اس کو بیان کیا، اور کافر و مشرکین سے سوال کیا۔ اور پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ نے کافر و مشرکین سے کیا وہ یہ ہے، بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے پارے کی شروعات میں، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، اور آسمان سے پاک پانی نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا اور آسمان سے پاک پانی کا نزول کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، آسمان سے پانی کا نزول بھی ہم نے کیا، اور پانی کے نزول کے بعد جب پانی کے قطرے زمین پر گرے تو اس زمین سے بہترین باغات اور بہترین درخت اگانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور آگے انسان کو بتا رہا ہے، اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا جس طرح سے ہم نے زمین سے پودے اگا دیے، زمین سے ہم نے درخت اگا دیے، کیا تم اس طرح سے اگا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہرگز ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، خاموشی سی چھا گئی اس جملے کے بعد۔ اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ بھی ہے جس کو پوجا جا سکتا ہے، جس کو خالق و مالک مانا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا بھلا بتاؤ تو صحیح کہ کیا کوئی
اور اللہ ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ اس جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے لا نہیں کہا، نہیں کہا، بلکہ کچھ بھی جواب نہیں دیا، گویا اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے آدمی کے ذہن میں کہ اور بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ یہ آسمان ہم نے بنایا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے آسمان سے بارش کا نزول کیا، اور بارش کے نزول کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کر رہا ہے، بارش کے نزول کے بعد ہم نے زمین سے پودے اگائے، زمین سے درخت اگائے، اور ہرے بھرے باغات ہم نے قائم کروا دیے۔ تم یہ کر سکتے ہو؟ یہ سوال ہے اللہ کا، یہ تم کر سکتے ہو؟ اور پھر سوال کیا، الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے جس کو پوجا جا سکتا ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک دوسرا سوال کرتا ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کون ہے جو زمین کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے؟ آج دیکھیں کیا ہے، زمین اپنے محور میں گھوم رہی ہے، یعنی وہ جہاں ہے وہاں پر تو گھوم رہی ہے، لیکن وہ سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے۔ زمین اپنے محور میں بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے، اور وہ کتنے فاسٹ گھوم رہی ہے، وہ بہت زیادہ تیز و ترار کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ دیکھیں ایک تو سورج کے اطراف جو گھوم رہی ہے اس سے موسم بدلتا ہے، اسی لیے کبھی رمضان کا مہینہ ٹھنڈی میں آ جاتا ہے، بارش میں آ جاتا ہے، کبھی گرمی میں آ جاتا ہے، اور یہ جو اپنے محور میں گھوم رہا ہے یہ 24 گھنٹے میں اپنا جو ہے گھومنا مکمل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات دن میں بدل جاتے ہیں، دن رات میں بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے تو اس کو کس نے تھامے رکھا ہے؟ اب دیکھیں زمین جو ہے، ایک تو زمین اس کو کہا جاتا ہے جس کو ارتھ کہتے ہیں، یہ زمین، اور ایک زمین پورے کرے کو کہا جاتا ہے، تو وہ زمین سیارہ ہے۔ جیسے اگر پوچھا جائے کہ کتنے سیارے ہیں تو آدمی کہے گا عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ ساری چیزیں سیارے ہیں، تو زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ اب جو زمین ہے یہ زمین اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کام میں لگا دیا، یہ اپنے کام میں ہے اور گھوم رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہی چیز کہا کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس کو کس نے تھام کے رکھا ہے؟ زمین جو ہے ارتھ، اس میں کیا ہے، 3 حصے جو ہے پانی ہے اس میں، اور ایک حصہ خشکی ہے، ایک حصہ زمین ہے۔ اب دیکھیے کبھی ایسا نہیں ہوا گول گول گھوم رہا ہے تو کبھی ایسا نہیں کہ سمندر کا پانی پورا اٹھ کے آ گیا ہمارے اوپر، ایسا نہیں ہوا۔ اب وہ الگ بات ہے کبھی طوفان ہوا تو ہوا، طوفانی ہوائیں چلی تو چلی، سمندر کا پانی باہر آ گیا تھوڑا سا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پورا سمندر کا پانی آیا اور خشکی کو ایک دم دبا دیا، پورا لیول ہو گیا، ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے امن جعل الارض قرارا، کون ہے جو زمین کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہے؟ کس نے زمین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے؟ وجعل خلالها انہارا، اور زمین کو ہم نے مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، لیکن ہم نے زمین کے بیچوں بیچ میں اور ادھر ادھر جو راستے ہیں وہاں پر ہم نے نہروں کو جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے زمین کو مضبوطی سے بھی تھاما، اور زمین کے خشکی میں ہم نے نہروں کو جاری کر دیا، وجعل لها رواسي، اور ہم نے اس زمین کے اوپر جو ہے پہاڑوں کو ثبت کر دیا، پہاڑوں کو اس کے اوپر بنا دیا۔ تو گویا اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وجعل بین البحرین حاجزا، اور ہم نے 2 سمندروں کے بیچ پردہ ڈال دیا، 2 سمندروں کے بیچ ایک پردہ حائل کر دیا۔ پھر سے سوال کھڑا ہو رہا ہے الہ مع اللہ، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ ہمارے علاوہ کوئی معبود برحق ہے؟
یہی سوال بار بار ایک تو اپنی نشانیوں کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، زمین کے پیدا کرنے والے ہم، آسمان کے مالک ہم، زمین کے اندر غلہ اناج جگانے کے مالک ہم اور اس کو بنانے والے ہم، اور زمین سے بہترین پودے اور درخت نکالنے والے ہم، یہ سارا سسٹم ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب سوال کر رہا اللہ تعالیٰ کون ہے جو ہمارے علاوہ جس کو پوجا جا سکتا ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ پھر دوسری نشانیوں پر اللہ نے بیان کیا یہ جو دیکھ رہے ہو زمین یہ گھوم رہا ہے، کبھی ہو سکتا ہے زلزلے آ جائیں لیکن ہم پوری طرح سے زلزلے نہیں لاتے، کہیں کہیں علاقوں میں لا دیا تو لا دیا، ورنہ یہ زلزلے بیک وقت ساری کائنات میں نہیں ہوتا ہے، کہیں علاقے میں ہوا تو ہوا نہیں تو نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں کے بعد بھی اس زمین کو ہم نے مضبوطی سے تھام کر رکھا ہے، جی یہ زمین ہم نے مضبوطی سے تھام کر رکھا ہے، اور اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں تو یہ پورا کا پورا کائنات درہم برہم ہو کے جائے گا۔ اگر اس کی نظر رحمت اس کائنات سے ہٹ جائے، اس زمین سے ہٹ جائے، اس کوئلے سے ہٹ جائے، اس ارتھ سے ہٹ جائے، یہ کائنات ایک سیکنڈ نہیں ہوگا کہ یہ کائنات پورا کا پورا فنا ہو جائے گا۔ اسی کی نظر رحمت ہے کہ یہ دنیا باقی ہے۔ جی اللہ نے آگے بیان فرمایا وَجَعَلَ لَهَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، یہ نہریں ہم نے بنائی۔ ذرا سوچیں اگر آدمی کے لیے صرف سمندر بنا دیا جاتا، نہریں نہ بنائی جاتی تو پھر معاشرے کی جو گندگی ہے اور جو خلیج پانی ہے وہ کہاں جاتا اور کدھر نکلتا۔ اور دوسری چیز یہ نہریں ہم نے بنائی تاکہ تم اس سے میٹھے پانی کو لو اور پیو۔ سمندر کا پانی آدمی پی نہیں سکتا، یہ میٹھے چشموں کا جو پانی ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، یہ پہاڑ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہم نے بنائے، اور یہ ہم نے اس لیے بنائے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہل جاتی، یہ زمین ہل جاتی، زلزلے آ جاتے۔ اسی لیے جہاں پر زیادہ پہاڑ ہے وہاں پر زلزلے آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر پہاڑ ہم نہ بناتے تو یہ زمین ہل کے رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جو ہے میخ کہا، میخ، یہ زمین کے لیے ہم نے ان پہاڑوں کو میخ بنا دیا۔ اس کے بعد پھر سوال پیدا کرتا ہے اللہ، سوال کرتا ہے الہ الا اللہ، بتاؤ کون ہے میرے علاوہ جس کو معبود بنایا جا سکتا ہے۔ ایک پھر سکوت اور سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی نہیں اللہ تیرے علاوہ جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سر سجود ہو جائے بندہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مصیبت کے وقت مصیبت زدہ بندے کی پکار کو سنتا ہے، کون ہے جو ایک تکلیف میں رہنے والے بندے کی تکلیف کو سنتا ہے۔ ایک بندہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اتنی بڑی تکلیف ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا پرابلم ہے، آگے دیکھتا ہے کوئی نہیں، دائیں دیکھتا ہے کوئی نہیں، بائیں دیکھتا ہے کوئی نہیں، چاروں طرف وہ نظریں دوڑاتا ہے کوئی نہیں ہے، پکارتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، میں اس پرابلم میں پھنس گیا ہوں، میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، آؤ کوئی میری مدد کر دو، کوئی سامنے نہیں آتا ہے، اس لیے کہ پریشانی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے کہ کوئی بھی جرت نہیں کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، کسی کے اندر وہ ہمت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ مدد کی جائے۔ بندہ آتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ کہتا ہے بندے جس کا کوئی نہیں اس کا تو میں نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ہم ہی ہیں جو تیری پریشانی کو دور کریں گے، اور ہم ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے کافر و مشرکین سے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدہ بندے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی جو پریشانی ہے، اس کی جو مصیبت ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور ہم ہی ہیں جو جنہوں نے تمہیں جو ہے زمین کا خلیفہ بنا دیا، زمین کا نائب بنا دیا۔ پھر ایک سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، الہ مع اللہ، اب بھی تمہیں اگر سمجھ میں نہ آتی ہے تو یہ سوال دوبارہ اپنے کانوں میں ٹھونس لو، الہ مع اللہ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جس کو پوجا جا سکتا ہے؟ سوال کے بعد کوئی جواب نہیں، گویا یہ سوال جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اسی سوال کے اندر جواب کو چھپا دیا، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
اتنی ساری چیزیں بیان کی، اس کے بعد پھر ایک اور سوال کرتا ہے، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جو ہے خشکی اور تری میں تمہیں اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ بندہ خشکی میں جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا تھا، اچانک سے کوئی پتھر سامنے سے آیا اور پتھر آنے کے بعد اس کے لائٹس کو توڑ دیا، اب لائٹ سے جل نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے راستوں میں، ایسے پرخطر راستوں میں اور ایسے ظلمات میں، ایسے اندھیرے میں ہم تمہیں راستہ دکھا سکتے ہیں، کوئی اور راستہ نہیں دکھا سکتا۔ ایسے ماحول میں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ پاک پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ پھر یہ تو معاملہ ہوا، اور جو بحری جہاز لے کر سمندروں میں نکل جاتے ہیں، وہاں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، وہاں بھی رات ہوتی ہے، وہاں بھی تاریکی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہاں خشکی میں بھی، سوکھے راستے میں بھی ہم تمہیں اندھیرا چھا جائے تو راستہ دکھائیں، اور سمندر میں بھی جب اندھیرا چھا جائے تو ہم ہی راستہ دکھائیں۔ الہ مع اللہ، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے؟ الہ مع اللہ، وہی اللہ ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، وہی اللہ ہے جس کو پوجا کرنا چاہیے اور جس کے سامنے پرستش کرنی چاہیے، اسی کو ساری چیزوں کا خالق و مالک ماننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ کے اندر جو توحید پیش کیا، جو بات بیان کی، یہ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ اگر کوئی کافر و مشرک تھوڑا سا اگر غور و فکر کرے ان آیات پر تو اسلام قبول کر لے گا۔ تھوڑا سا اگر وہ عقل سے کام لے لے، اپنی گھٹائی کو بالائے طاق رکھ دے، اپنے اندر جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو عناد ہے، جو دشمنی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا وہ بالائے طاق رکھ کر ان آیات کریمہ کے اندر اگر تھوڑا سا وہ غور و فکر کر لے تو اللہ رب العالمین کے ان آیات پر غور و فکر کے بعد جو ہے اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پھر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایک اور سوال، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ دیکھیں کتنے سوالات کر رہا اللہ۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور ومن یرزقکم من السماء والارض، پھر تو وہ تمہیں لوٹائے گا، اور وہی ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے روزی روٹی دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، یہ ساری چیزیں تو بندو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اب بھی سوچو، ذہن میں زور ڈالو اور دیکھو کہ کون ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اگر یہ کہیں کہ ہاں ہمارے معبودان باطلہ بھی یہ سارا کام کر رہے ہیں، ہاتوا برہانکم، اگر یہ جواب یہ دیتے ہیں تو ان سے کہو کہ دلیل لائے، دلیل کا مطالبہ کیا جائے، جی دلیل کا مطالبہ کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی بات کے پس پشت میں اگر کوئی مستحکم دلیل کی بنیاد نہ ہو تو پھر سامنے والے سے دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ جب اسے کسی بات میں شک ہو، شبہ ہو، تو وہ اس سے دلیل کا مطالبہ کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آپ کچھ نہیں جانتے، جو بھی زمین و آسمان کے اندر مخفی باتیں ہیں، جو بھی زمین و آسمان کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں، اے میرے پیارے حبیب آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ کچھ نہیں جانتے، ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے غیب کا علم رکھتے تھے، تو ان کی بات کا رد کیا گیا۔ کتنی واضح آیت ہے، کتنے واضح طریقے سے کہہ دیا گیا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اتنی واضح آیت آنے کے بعد بھی اگر بندہ کہے کہ اللہ کے رسول غیب کی بات جانتے تھے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اگر اس کے سامنے آگ ہے پھر بھی وہ اس میں کودے گا، وہ بچے گا اسی وقت جب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے۔ جی یہ اتنی بڑی بات ہے،
اتنی واضح دلیل آ جانے کے بعد اگر کہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کے عقلوں میں پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں میں پٹیاں ڈال دی، ان کے دلوں میں مہر مار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ کانے اندھے بہرے لنگڑے لولے آدمی یہی لوگ ہیں جی۔ تو اگر اتنی واضح آیت آنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہدایت دے۔ تو غیب کا علم نبی علیہ السلام کو نہیں تھا، اس لیے اب دیکھیں کہنے والا کہتا ہے کہ غیب کا علم سارے انبیاء کو تھا۔ اگر سارے انبیاء کو غیب کا علم ہوتا تو پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو میدان میں لے جا کر ذبح نہ کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھئی ذبح تو ہونا نہیں ہے، تو پھر کیوں لے کر جا کے ذبح کریں؟ اور اگر وہ لے جا کر ذبح کر رہے ہیں تو گویا ان کو معلوم تھا کہ ذبح نہیں ہوگا، تو گویا وہ لے جا کر ناٹک کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے امتحان لیا تو انبیاء کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ رزلٹ کیا آنے والا ہے، تو رزلٹ جب معلوم ہے تو گویا انبیاء علیہ السلام نے جو امتحان دیا وہ امتحان نہیں بلکہ وہ ایک ناٹک تھا۔ اگر سارے انبیاء کو عالم الغیب مان لیا جائے تو کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی رسول عالم الغیب نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اتنا میں ہی جانتا ہوں اور میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں، لہٰذا قیامت کے بارے میں سوال نہ کرو مجھ سے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے کہ قیامت اس وقت آئے گی، لیکن نہیں بتایا، گویا نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ تو اس چیز سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم الغیب نے کہا ہاں قیامت کے علامات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ علامات ہیں، دابۃ الارض ہے، اور سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا ہے، پچھم کی طرف سے نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نزول عیسیٰ ہے، خروج دجال ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول نے علامات قیامت بتائیں، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ قیامت کب آئے گی، اس لیے کہ اس چیز کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو علم کا غیب کا علم تھا۔ اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیارے بیٹے یوسف کو بھیجتے ہیں، اے بچوں لے جاؤ یوسف کو۔ حضرت یعقوب کو ڈر لگ رہا تھا، خوف سا محسوس ہو رہا تھا، بچے لے گئے، ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، بتائی گئی ہیں، یہ ساری باتیں پچھلے دروس میں بتائی گئی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے ابو جان آپ کا جو بچہ ہے وہ اس کو جو ہے بھیڑ کھا گیا۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ میرے بچے اپنے میرے اس بچے کو لے جا کر کنویں میں پھینکنے والے ہیں تو کبھی نہ بھیجتے، اور اگر چلو مان لیتے ہیں کہ وہ بات کا علم نہیں ہوا تو چلو یہ جو معلوم ہوا کہ یہ میرا بچہ یوسف ابھی مرا نہیں ہے بلکہ بچا ہوا ہے، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے اپنی آنکھوں کو نابینا نہ بنا لیتے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بھی مان لیے کیا؟ یہ جو تہمت مجھ پر لگی ہے آپ بھی مان لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں مانا ہے، لیکن اب کیا کروں یہ معاملہ پھیل گیا ہے، کیا کروں؟ یہ کس کے ساتھ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول آپ بھی مان لیے، ان لوگوں کے ساتھ آپ بھی آ گئے، آپ کو نہیں دکھائی دیتا ہے میں ابو بکر کی بیٹی صدیق کی بیٹی صدیقہ، آپ مجھ پر تہمت آپ مجھ پر ڈاؤٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں، شک بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیا میں اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ، میں نے کب روکا تمہیں؟ حضرت عائشہ چلی گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 40 دن تک حضرت عائشہ روتی رہی، یہاں تک کہ اپنے بیوی کے غم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 دن تک روتے رہے، دونوں 40 دن تک روتے رہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تو ذرا بتائیں کہ یہ پھر معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ میری جو بیوی ہے وہ بری نہیں ہے، وہ اس پر جو تہمت لگا ہے وہ تہمت ہی ہے،
وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے. غیب کا علم ہوتا تو پھر مسئلہ واضح ہو جاتا, لیکن یہاں پھر 40 دن کی دوریاں, پھر اللہ تعالیٰ کا برات نازل کرنا, پھر وحی کے ذریعے سے قرآن کی آیات کی شکل میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا تذکرہ کرنا, یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب نہیں تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے وہ انسان جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے دیکھا ہے. ایک ہی حدیث کے اندر دو چیزوں کا انکار کر دیا گیا. وہ انسان بڑا جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے معراج کی رات میں, اور وہ انسان بھی بڑا جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ کو غیب کا علم تھا. اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا, واقعات کو اٹھائیں گے, احادیث کی کتابوں کو کھنگالیں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہلوایا کہ اے میرے پیغمبروں, اے میرے رسولوں, کہہ دو کہ تم کچھ نہیں جانتے. ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ساری چیزوں کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ, اور وہی سب سے زیادہ علام الغیوب ہے, ہم کچھ نہیں ہے. سارے انبیاء کو یہی میسج دیا گیا کہ تم کہو, اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میرے نبی تم کچھ نہیں جانتے, جتنا جانتے ہیں ہم بتاتے ہیں تمہیں. اور تم اپنی زبان سے اپنی قوم والوں کو کہو کہ تم کچھ نہیں جانتے, اور جو جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو یہ بالکل غلط بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدے کا رد کیا, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. دو لوگوں کا تذکرہ کیا, کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اگر اے نبی آپ کسی مردار کو سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, اور اگر کسی بہرے کو اگر آپ سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے. یہاں تک کہ اگر وہ اپنا چہرہ موڑ لے اور آپ پیچھے سے پکارے تو وہ پیچھے گھوم کے نہیں دیکھے گا. بہرے کی حالت کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, کیا بتا رہے سورۃ کریمہ کے اندر؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو, ہم نے اگر ایک زندہ انسان کی کان سے قوت سماعت چھین لی تو وہ سن نہیں پا رہا ہے. ایک چیز ہم نے چھین لیا, وہ سن نہیں پا رہا ہے. ذرا سوچو, ایک انسان کے جسم سے جب ہم روح کو چھین لیں تو وہ کیسے سن پائے گا؟ کیا کلام ہے, کیسے دو چیزوں کا تذکرہ کیا, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اور اللہ نے کہا اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, یہ پہرا تو اتنا مخفف ہوتا ہے, اگر وہ سامنے گھوم کے جا رہا ہے, پیچھے سے آواز دے رہا ہے, ادھر وہ دیکھے گا بالکل سنائی نہیں دے رہا ہے. تو جب پہلے سے ہم نے ایک چیز چھین لی, کیا قوت سماعت چھین لی, تو تم اس کو سنا نہیں پا رہے ہو. ایک انسان کے جسم سے جب ہم روح کو چھین لیتے ہیں تو تم اس کو سنا سکتے ہو؟ نہیں سنا سکتے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج قبر میں جا کے سنایا جا رہا ہے کہ نہیں سنایا جا رہا ہے؟ جی سنایا جا رہا ہے, دعائیں کی جا رہی ہیں, اور پھر منت و سماجت کی جا رہی ہے, ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں. بلکہ ان کے لیے دعا کرو مسجد میں آ کے کہ اللہ ہمارے جو ابا ہیں وہ انتقال کر گئے, اللہ ان کو جو ہے جنت عطا فرما, یہ دعا کرو. نہیں, ابا جبا کے پاس جا کے, ہمارے دادا بڑے پیر صاحب تھے, ان کی قبر میں مزار ابھی بنا دیا کہ اب جا کے وہاں پر جو ہے کبو والی چونچ مار رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر. اب آدمی ایک سوال یہ پیدا کرتا ہے, مولوی صاحب اگر مردار کو نہیں سنایا جا سکتا ہے تو پھر سلام کیوں کرتے ہیں قبرستان میں جا کے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبرستان سے جب گزرو تو قبر والوں پر سلامتی کی دعا کر دو, السلام علیکم یا اہل القبور, یہ دعا کیا جاتا ہے. تو اگر مردار نہیں سنتے ہیں تو پھر کیوں ان کو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں, ہر سلام کا جواب نہیں ہوتا. امام صاحب, آپ لوگ اتنے دنوں سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں, سالوں سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں, امام صاحب بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبھی کسی نے جواب دیا وعلیکم السلام کیسے امام صاحب کا؟ نہیں کہا.
اس لیے کہ ہر سلام کا جواب نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر جو مردوں کو سلام کیا جاتا ہے، قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے، یہ سلام بھی وہ سلام ہے جس کا جواب نہیں ہے۔ یہ لوگ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ سلام جو ہے ہر بار اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ قبر والے جو ہے اٹھ کر جواب دینے لگ جائیں، اگر وہ جواب دے تو بندہ پھر رکے گا نہیں، کہاں بھاگے گا، اس کو خود پتہ نہیں۔ تو یہ قبر والے جواب نہیں دیں گے، وہ سن رہے ہیں، آپ دعا کیجئے۔ سلام یہ سلامتی کی دعا ہے، امن کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی کا نزول ہے، تو یہ دعا ہے۔ تو ہر سلام کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار کیا، اور یہاں پر آیت کریمہ کے اندر مختصراً کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جب زمین سے وہ جانور نکلے گا جو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ہوگا، تو وہ جانور جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ ایک نشانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور دیگر مقامات پر جو ہے اور بھی چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک چیز یہ بات، اس کے بعد جو ہے سورۃ القصص شروع ہوتا ہے۔ سورۃ القصص کی شروعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حروف مقطعات کو لایا، تاسین میم، اس طرح پڑھتے ہیں، تاسین، سین نہیں، تاسین سین، اس طرح پڑھا جاتا ہے، سین میم نہیں پڑھتے، سین میم اس طرح پڑھتے ہیں، تو اس کو اصلاح کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ نے قارون و فرعون کا تذکرہ کیا کہ قارون اور فرعون، اللہ تعالیٰ نے 2 بدبختوں کا تذکرہ کیا، ان پر لعنتیں کی، ایک قارون کا تذکرہ کیا اور ایک ابو لہب کا تذکرہ کیا کہ یہ جو 2 لوگ ہیں، یہ 2 لوگ نبی کے خاندان سے ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے۔ یہ 2 لوگ ایسے لوگ ہیں جو نبی کے خاندان سے تھے، نبی کے قبیلے سے تھے، لیکن نبی کے خاندان سے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نہیں دی، اور یہ خود لوگ بھی جو ہے بڑے بدماش تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اور یہ لوگ بھی اسلام قبول نہ کیے۔ کون تھا؟ ابو لہب جو ہے وہ نبی کے خاندان میں تھا، اور قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، اپنا چچیرا بھائی تھا۔ جی، قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا چچیرا بھائی تھا، اور قارون کے پاس بہت خزانہ تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں، کنجیاں اٹھانے کے لیے قارون نے مزدور لگا کے رکھے تھے، چابیاں اٹھانے کے لیے، خزانے اٹھانے کے لیے۔ خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان خزانوں کے چابیاں اٹھانے کے لیے اس نے مزدور رکھے تھے، ملازم رکھے تھے۔ قارون کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، قارون اور فرعون کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرعون کا تذکرہ کیا، ان فرعون علا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو زمین میں جو ہے بلندی عطا کی، لیکن پھر بعد میں اس کو زمین میں غرق کر دیا، اور قارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور یوں کہنے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی پانی میں دھسا دیا، پانی میں دھسا دیا اس کو۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، پانی میں دھسا دیا، اس لیے کہ وہ جا رہا تھا خوشی سے، پانی کو ملنے کے لیے کہا، وہ اس طرح سے نہیں ڈوبا جیسے آج ڈوبا جاتا ہے، یہ بیچ راستے سے جا رہا ہے، سمندر ہے پورا، ادھر پورا پانی رکا ہوا ہے، منظر تصور نہیں کیا کرتا، پانی رکا ہوا ہے، ادھر سمندر، بیچ میں راستہ ہے، اور راستہ کیسا؟ لوگوں کا تصور بڑا عجیب ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ پانی کے اوپر راستہ نہیں، پانی کوئی ہٹا دیا گیا نیچے سے، اور موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے نیچے سے ہوتے ادھر سے نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، جیسے یہ فرعون جو ہے اس پانی میں گیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو جو ہے ملنے کا حکم دیا، سمندر ملا اور وہ دھنس کے وہیں پر مر گیا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو زمین میں جو ہے
پانی میں غرق کر دیا. وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناء. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ خواب میں دیکھا کہ کوئی بچہ، کوئی لڑکا اس کی جو بادشاہت کو ختم کر رہا ہے. اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لوگ پیدا ہو، جتنے بھی بچے پیدا ہو، ان کو ختم کر دیا جائے. اور اس نے ختم کرنے کے لیے دو چیزوں کو استعمال کیا. ایک تو جو بچے پیدا ہو جائے ان کو قتل کر دو، جو نوجوان ہیں ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو، ختم کر دو. یہ نہیں کہ نوجوانوں کو قید کر کے لایا گیا اور پھر قید کرنے کے بعد ان کے اوپر عذاب برسائی گئی اور ان پر جو ہے طرح طرح کے عذابات ڈالے گئے. نہیں، بلکہ نوجوانوں کو جہاں ملے قتل کر دو. بنی اسرائیل کا کوئی بھی نوجوان دکھنا نہیں چاہیے. جو بچے ان میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دو. یہ معاملہ، یہ نظام اس نے قائم کیا. یہ نظام قائم تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. جی، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ کی ماں ڈر گئی کہ ارے فرعون کو اتنا خطرناک قانون بنا کر رکھا ہے، یہ میرا بچہ اگر وہ دیکھ لے تو پھر اس کو بھی قتل کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. موسیٰ کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی. وحی کی شکل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے. گویا اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی کہ جب یہ ساری باتیں آئیں ہم تم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں اے موسیٰ کی ماں، یا امی موسیٰ، اے موسیٰ کی ماں، جب یہ تیرا بچہ پیدا ہو جائے اس کو جو ہے سمندر میں ڈال دینا، سمندر میں پھینک دینا. ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا، اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہونا. ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہم تجھے دوبارہ لوٹا دیں گے. اب دیکھیں ماں کی ممتا آگے واضح ہوگی. اے موسیٰ کی ماں، ہم تجھے یہ بچہ جو ہے دوبارہ لوٹا دیں گے اور ہم جو ہیں اس بچے کو رسول بنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. یہ بچہ جو سمندر میں ڈال دیا گیا. وہ بہتے بہتے جو ہے جہاں فرعون کی طرف جو ہے پانی جاتا ہے، فرعون کے محل کی طرف جو پانی جاتا ہے، وہ پانی کی طرف اس بچے کو پھیر دیا گیا. اس بچے کو اس پانی کی طرف پھیر دیا گیا، اس نہر کی طرف پھیر دیا گیا. پانی وہی ہے جس میں فرعون کو ڈبایا گیا، پانی وہی ہے جس میں موسیٰ کو ڈالا گیا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے تھامتا ہے. پانی وہی ہے، تاثیر بھی وہی ہے. پانی کا کام ہوتا ہے ڈبو دینا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبا دیا لیکن موسیٰ کو بچا لیا. گویا تاثیر کچھ بھی ہو، کام کتنا بھی خطرناک ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بچا لے، جس کو چاہے غرق کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون کی طرف موڑ دیا. آسیہ آئی فرعون کی بیوی، دیکھا یہ بچہ اتنا پیارا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، گود میں اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد اس کو پیار کرنے لگی، اس کو بوسہ دینے لگی. فرعون دوڑا دوڑا آیا، کون نے یہ بچہ قتل کیا جائے اس بچے کو. آسیہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس بچے کو ہم اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا لیں گے. اس بچے سے ہم کام لے لیا کریں گے. اس بچے کو ہم اپنے گود کی زیب و زینت بنا لیں گے. اس کو قتل نہ کیا جائے. فرعون کی بیوی نے فرعون سے گزارش کی کہ اس بچے کو نہ مارا جائے. یہ فرعون، حضرت آسیہ کہنے لگی لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حضرت آسیہ کہنے لگی اے میرے شوہر، ہمارے پاس تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں، اس سے نفع حاصل کر لیا کریں گے اور اس بچے کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے. فرعون سے آسیہ کہنے لگی، فرعون کو کہنے لگا کہ نہیں اس کو قتل کیا جائے. آسیہ کے بار بار اصرار کرنے کے بعد فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو رکھ لو. یہ فرعون کی حالت ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا اللہ کہا کرتا تھا، سب سے بڑا معبود کہا کرتا تھا، سب سے بڑا پروردگار کہا کرتا تھا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا. ایک بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بیوی کو بچہ نہیں دے پایا. اپنے آپ کو سب سے بڑا معبود کہتا تھا، اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا. یہ ایسے ایسے بے وقوف لوگ گزرے ہیں زمانے میں. اس بچے کو رکھ لیا گیا محل میں. بچہ محل میں ہے، بڑا رونا شروع کر دیا.
اب کیا کرے بھائی؟ ارے میں تو کہہ رہا تھا اس کو قتل کر دیا جائے، محل میں آ کے ہنگامہ مچا کے رکھ دیا، رو رہا ہے۔ دائیوں کو بلا گئے، آؤ، دائیاں رہتی تھی محلوں میں، کہا اس کو دودھ پلاؤ۔ ایک دایا لیتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، دودھ ہی نہیں پیتا بچہ۔ دوسری دایا آئی، دودھ پلانے کی کوشش کی، دودھ ہی نہیں پی رہا۔ ساری دائیاں جو ہے آ کے چیک کرنے لگی کہ کس کا دودھ پیے یہ بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پلایا۔ اور وہاں پر جب موسیٰ کی ماں نے بچے کو سمندر میں ڈالا، بہن کو لگا دیا پیچھے کہ جاؤ دیکھو تمہارا بھائی کدھر جا رہا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے بچانے کا، دیکھو وہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ بہن جاسوسی کرتے ہوئے موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلی، دیکھا کہ ارے یہ تو ادھر آ گیا۔ اب موسیٰ کی بہن محل کے اندر ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں کوئی ایسی دایا بتا دوں جس کا دودھ یہ بچہ شاید پی لے۔ کہا کہ کون ہے؟ فرعون کہتا ہے کون ہے، کوئی ہے تمہاری؟ کہا ہاں ایک ہے، جا کے اپنی امی کو بلا کے لائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اے موسیٰ کی ماں ہم تجھے موسیٰ واپس کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیسے واپس کیا؟ اے موسیٰ کی ماں ہم تجھے دیکھ موسیٰ ایسے واپس کر رہے ہیں کہ یہ بچہ کسی اور کا دودھ ایک قطرہ پیا نہیں اور ہم تیرا دودھ پلا رہے ہیں اسے تیرے لیے، اور اس کو ہم نے تجھ سے جدا کیا، اب ہم تیرے پاس لا رہے ہیں اس حال میں کہ تجھ سے جدا ہو کر وہ کسی کا دودھ ایک قطرہ پیا نہیں۔ اللہ نے تذکرہ کیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِعَ، جتنی دودھ پلانے والی تھی ساری عورتوں کے دودھ کو ہم نے حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا۔ ایک مفسر نے اس آیت کریمہ کے اندر تفسیرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کوئی چیز آپ کو نہ دے، کوئی چیز آپ کے اوپر حرام کر دے، بار بار کوشش کر رہا ہے بزنس میں فیل ہو رہا ہے، بار بار کوشش کر رہا ہے تجارت بڑا ہو جائے بلند ہو جائے، فیل ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہا ہے، تجارت میں لاس ہو رہا ہے، بار بار گھاٹا ہو رہا ہے، پریشان ہو گئے، کبھی مولوی کے پاس کبھی بابا کے پاس، بھائی تعویذ بنا دو، قرآن پڑھ کے پھونک دو کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ بڑا ہو جائے، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وقتی طور پر ہم کوئی چیز تم پر حرام کر دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے وہ تم پر حرام کر دی۔ دیکھو ہم نے موسیٰ کے اوپر جتنی عورتیں تھیں ساری کی ساری عورتوں کا دودھ ہم نے حرام کر دیا، لیکن اس سے بہترین چیز ہم نے انہیں دی، یعنی انہیں کی ماں کا دودھ ہم نے انہیں دلایا۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے یہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ماں کا دل، ایک مفسر نے کہا فَبَطَلَ قَلْبُهَا، موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا، جیسے ہی بچے کو دریا میں ڈالا، سمندر میں ڈالا، نرم پڑ گیا، یعنی کام کرنا بند کر دیا دل۔ اور دل اگر کام کرنا بند کر جائے، اعضاء کام نہیں کرتے، دل ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ بچہ ہے، ماں کی ممتا ہے، ارے اس کو یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے بچہ واپس کریں گے۔ موسیٰ کی ماں کو یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بچہ واپس کریں گے، اللہ کا وعدہ بھول گئی، ماں کی ممتا نہیں، اللہ کا وعدہ بھول گئی موسیٰ کی ماں۔ ماں کی ممتا یہ ہے کہ بچے کو ڈالا، دل خاموش ہو گیا، دل جو ہے وہ ایک دم کام کرنا بند کر دیا، یہ ماں کی ممتا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، آئی موسیٰ کی ماں، کہا ہاں بچہ لاؤ ہم پلائیں گے دودھ، دیکھا دودھ پی رہا ہے بچہ۔ فرعون نے کہا کہ آج سے تو اس محل میں رہ۔ بھائی میں کیسے محل میں رہوں، میرے تو گھر میں شوہر ہیں، میرے بھی بچے ہیں، میری بھی جو ہے اولاد ہیں، ان کا خیال رکھنا میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں نہیں رہ سکتی یہاں پر۔ کہا ٹھیک ہے تو بچے کو لے کے جائیں۔ کیسا سسٹم ہے اللہ کا، کیسے اللہ تعالیٰ نے بچے کو دریا کا سفر کروا دیا، فرعون کے گھر کا جو ہے سفر کروا دیا، محل کا سفر کروا دیا، اور پھر اتنے سارے سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی گھر میں لا کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے آدمی کے تصور سے بہت اوپر ہے۔ کہا لے کے جاؤ، اور درباریوں سے کہا کہ اس بچے کے لیے جو ہے درہم و دینار نافذ کیے جائیں، اس کو جو ہے خرچے کے لیے پیسے دیے جائیں، اس کی پرورش، اس کی جو پالن پوشن ہے یہ سارا کا سارا جو ہے خزانے سے ہوگا، محل کے پیسے سے ہوگا، بادشاہی روپیے سے ہوگا، لہذا اس بچے کی پرورش و پرداخت یہ ساری کی ساری چیزیں بادشاہ کی ذمہ داری ہے،
خزانے سے پیسے نکلتے اور حضرت موسیٰ کے گھر جاتے تو گویا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دشمن کی پرورش، یہ فرعون کے دشمن کی پرورش جو ہے اسی کے گھر میں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی پرورش و پرداخت تو دشمن کے پیسوں سے کی۔ کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کی۔ اچھا فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون نے جب خواب میں دیکھا کہ ہمیں کوئی بچہ جو ہے ہماری سلطنت چھین رہا ہے، یذبح ابناء، بچوں کو وہ قتل کروانے لگا، بچوں کو قتل کروانے لگا، نوجوانوں کو قتل کروانے لگا، بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا قتل کروا دیتا۔ اور اللہ آگے بیان فرماتے ہیں وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا، جو بچیاں پیدا ہوتی ان بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے ان بچیوں کو چھوڑا اس لیے جاتا تھا تاکہ بعد میں ان سے زناکاری کریں، ان سے جو ہے غلط تعلقات کو قائم کریں، اس لیے بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مار دیا۔ وہ دو نوجوان جو ہے جھگڑا کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بچانے جا کے اس کو ہٹو ایسے کہ ہٹا، تو ایک گھونسا لگ گیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اٹھا رہے ہوئے اٹھو، ارے یہ تو مر گیا۔ ایک گھونسا لگا تو مر ہی گیا، وہ بھی انجانے میں لگ گیا، وہ جان بوجھ کے نہیں مارے، انجانے میں لگ گیا، دیکھا مر گیا یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ فقضى علیہ قال هذا من عمل الشیطان، فوراً دعا کرتے ہیں ارے یہ تو شیطانی کام ہے جو مجھ سے سرزد ہو گئی۔ تو مومنوں کی صفات ایک یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، فوراً وہ توبہ کرتے ہیں، فوراً رجوع کرتے ہیں، فوراً اس گناہ سے جو ہے دور آ جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہے۔ قال هذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے۔ کیا؟ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ غلطی سے ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن دعا کر رہے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ یہ کام مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔ اچھا یہ ہو گیا، بہت توجہ سے سنیے اس چیز کو، ہو گیا یہ۔ اب دیکھیے جس کو بچایا اس سے کہا کہ تم جا، کسی کو بتانا نہیں، وہ چلا گیا۔ کون تھا وہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اور جو مارا گیا وہ فرعون ہی تھا، فرعون کے خاندان سے تھا، فرعون کے خاندان سے تھا۔ اب چلو، ارے فرعون ہی کو کس نے مارا، اس کو کس نے مار دیا، اس کو کس نے قتل کر دیا، چاروں طرف جو ہے چرچا ہونے لگا کس نے مارا کس نے مارا۔ بادشاہی آدمی تھا، شاہی درباری تھا، یہ تلاشا گیا، معلوم کیا گیا تو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ صرف موسیٰ جانتے تھے اور وہ آدمی جانتا تھا جس کو بچایا گیا۔ یہ دو کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس نے مارا اس کو۔ موسیٰ بھی خاموش، وہ آدمی بھی خاموش۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور اس آدمی کے درمیان جو دوسرے دن بحث ہونے لگی، اور اس طرح سے بحث، موسیٰ تو تھے جلالی آدمی۔ اب وہ آدمی جس کو حضرت موسیٰ نے بچایا تھا کہتا ہے تو کیا مجھے اس طرح سے مارنا چاہتا ہے جس طرح سے کل تو نے ایک آدمی کو مار دیا، اس قبطی کو۔ اب جو ہے یہاں پر پھنس گئے، سن لیا فرعونیوں نے، پھنس گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا تو تو نے مار رہا ہے، پکڑا گیا۔ اب چونکہ درباری خزانے سے، شاہی خزانے سے موسیٰ کی پرورش ہوئی ہے، پرداخت ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک جو ہے شاہی آدمی ہے، تو میٹنگ بٹھائی گئی۔ اب اس کو کیا کیا جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہنے والوں نے کہا اس کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم کے اندر کیا، کہنے والے نے کہا اس کو قتل کیا جائے۔ تو ایک آدمی آیا، وَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ۔ ایک آدمی آیا موسیٰ کے پاس، آگے کہنے لگا موسیٰ ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو محل میں تمہارے قتل کی پلاننگ چل رہی ہے، بہت
نکل جاؤ اس علاقے سے ورنہ مارے جاؤ گے. فخرج انی لک من الناصحین. میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ بڑی بہترین بات ہے اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہاں سے نکل جاؤ، محل میں تمہارے قتل کی پلاننگ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا نام نہیں لیا بلکہ اس آدمی کا تذکرہ کیا. اور ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا جو تذکرہ کیا گویا یہ بتا دیا کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے تمہارا نام قرآن میں امر کر دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس آدمی کا نام امر کر دیا. صبح قیامت تک اس آدمی کا تذکرہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور اس آدمی کا تذکرہ جو ہے لوگ اپنی زبان پر لاتے رہیں گے. تو گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نام بڑی چیز نہیں ہے، کام بڑا ہونا چاہیے. جی اگر نام بڑی چیز ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نام کا تذکرہ کرتا کہ فلاں آدمی تھا جس نے موسیٰ کو خبر دی اور موسیٰ کی جان بچائی. نام بڑی چیز نہیں ہے، کام بڑا ہونا چاہیے. آپ کا نام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کام کیا کرتے ہیں اس سے آپ کے نام کا اندازہ ہوتا ہے. لہذا ناموں پر توجہ نہ دی جائے بلکہ کاموں کو دیکھا جائے. آج آدمی نام کو لے کر بڑا اتراتا ہے اور اپنے خاندان کو لے کے اتراتا ہے، اپنے جو ہے سیدی اور اپنے انصاری اپنے شیخ یہ ساری چیزوں کو لے کر نام کو لے کر اتراتا ہے. نام بڑی چیز نہیں ہے، کام بڑا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا. ایک اور چیز کا تذکرہ کیا، ایک اور نقطہ، کسی کی مدد کرو تو سوچ سمجھ کے کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی، وہی مہنگا پڑ گیا، اس نے بتا دیا دوسرے دن. تو اگر کسی کی مدد کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی تمہارے پر مہنگا پڑ جائے. تو سوچ سمجھ کر مدد بھی کیا. اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں یہ مظلوم ہے بیچارے، اس کی مدد کی جائے. بندہ جاتا ہے جی ہر انسان کی مدد کی جانی چاہیے، ہر انسان کی. لیکن اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مدد کریں گے تو مہنگا پڑ جائے گا، ہمیں ہی چھوڑ دو بھائی. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کا آپ سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس کی. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا تذکرہ اس پاری کے اندر کیا. دعا کریں پروردگار عالم سے الہ العالمین کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.